السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے ہنجر وال سے لندن تک۔ جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا، لیکن اس معاشرے میں تو تمام ساؤنڈ بیریئرز ہی ٹوٹ چکے ہیں۔ کس قسم کی گھٹن اور کس نوعیت کا حبس ہے کہ آدم زادوں کی روحوں پر مالی اور جنسی آدم خوروں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ دیکھنے میں انسان، برتنے میں شیطان در شیطان در شیطان۔ ملک کی حالت سدھارنے کے 100 طریقے ہیں۔ اس کام کے لیے ایکسپرٹس یعنی ٹیکنوکریٹس کی بھی کمی نہیں، اور آثار بھی اقتصادی سدھار کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، لیکن بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اجتماعی اخلاقی بربادی کو کون اور کس طرح سنبھالے گا، کیونکہ اس کے نام نہاد ذمہ دار اور ایکسپرٹس یعنی پیشہ ور ملا ٹائپ تو خود اخلاق باختگی کے شرمناک نمونے پیش کر رہے ہیں۔ ذہنی پستی اور جہالت کے سرچشمے ہیں۔ کسے یاد نہ ہوگا کہ عشروں پہلے اقبال نے کن پیشہ وروں کو فی سبیل اللہ فساد کی جڑ قرار دیا تھا۔ اقبال کا وہ مصرع آپ کو یاد ہوگا، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ ہنجروال سے 30 جولائی کو 4 بچیوں کے مبینہ اغوا میں ملوث 5 افراد کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور ساتھ ہی 2 خواتین کو بھی 7 ملزمان اور بازیاب 4 لڑکیوں سمیت جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب چل سو چل ہے جو نہ جانے کب کسی منطقی انجام کو پہنچے گا۔ مابول کے اس کیس کے حوالے سے چند سرخیاں قابل غور ہیں۔ کم سن بچیوں کی خرید و فروخت، دہلا دینے والے انکشافات، رکشہ ڈرائیور ارسلان رکشے پہ گھماتا رہا، شور مچانے پر پنڈی سٹاپ پہ اتار دیا۔ بچیاں دوسرے شیطان رکشہ ڈرائیور کے ہتھے چڑھ گئیں۔ اس ڈرائیور کا نام قاسم تھا۔ قاسم اپنے گھر باگڑیاں لے گیا، زیادتی کی کوشش بھی کی، نعیم شہزاد اور سونو سے ڈیل کر کے فروخت کر دیا۔ قاسم نامی رکشہ ڈرائیور نے 3 لڑکیاں، نعیم 1 لڑکی کو 1 لاکھ میں شہزاد کو فروخت کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان در شیطان در شیطان۔ اس داستان میں قاسم کا نام دیکھ کر مجھے محمد بن قاسم یاد آیا، تو پہلی بار شک گزرا کہ کہیں محمد بن قاسم والی کہانی من گھڑت تو نہیں، کہ اغوا ہوئی عورتوں کی پکار پہ لبیک کہنے والے محمد بن قاسم کے کارنامے فخر سے بیان کرنے والی اپنی ہی معصوم بہنوں بیٹیوں کو اتنی بے غیرتی اور بے حیائی سے بیچ کیسے سکتے ہیں۔ یہ سلسلے کہیں رکیں گے یا نہیں؟ اس ملک کے کرتے دھرتے اگر روک نہیں سکتے تو ایک اور کام کریں، اور وہ یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینے کو قانونی قرار دے دیا جائے، کہ نہ رہیں گے بانس، نہ بجیں گی بانسریاں، نہ عورتیں ہوں گی، نہ بکیں گی، نہ ان کی توہین اور تذلیل ہوگی۔ یہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں، یہ چادریں 4 دیواریاں، یہ بیٹیاں سانجی ہونے والے محاورے، یہ سب کیا بکواس اور رطب و یابس ہے۔ یہ غیرتوں پہ قتل کیا شے ہے۔ ہر روز حقوق نسواں کے ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے پہ پردوں کی دھجیاں اڑتی ہیں، شور مچتا ہے، خبریں چھپتی ہیں، کالم چھپتے ہیں، اور پھر زندہ لوگوں پہ سکوت مرگ طاری ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اس صورتحال کی سنگینی کا سنجیدگی سے نوٹس لے، یا اس ملک کے بڑوں نے اسے وے آف لائف سمجھ کے قبول کر لیا ہے، یا پھر ہمارے نصیبوں میں ہنجروال سے لے کر لندن تک ہزیمت، ذلت اور ندامت لکھی ہے۔ جب تک یہی سین چلنے ہیں تب تک کم از کم اتنا تو کرو کہ اسلامی اور جمہوریہ جیسے لفظ پاکستان کے نام سے معطل کر دو، کہ ہمارے ٹائپ کی جمہوریت کے ایک صحت مند سمبل 3 بار وزیر اعظم رہ چکے انقلابی اور نظریاتی المعروف ووٹ کو عزت دو، اور مجھے کیوں نکالا کا ویزا ختم، قیام میں توسیع کی درخواست مسترد۔ اب یہ انقلابی عدالتی
آنکھ میں چولی کھیلنا شروع کرے گا۔ نتیجہ جو بھی نکلے، لیکن ایک بات طے ہے کہ شرمندگی اور بے عزتی ہم غیوروں اور باشعوروں کے کھاتے چڑھ چکی، پاکستان کے نصیب میں لکھی جا چکی۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ابا جی کے ویزے میں توسیع کی درخواست برطانوی شہری ہونے کی بنیاد پر ان کے صاحبزادے حسن نواز نے دی تھی، جسے ہوم آفس نے مسترد کر دیا۔ واہ! اولادیں اور جائیدادیں انگلستان میں اور پاکستان کے حصے میں آئی، ووٹ کی عزت۔ ملک ان کا انگلستان ہی ہے، پاکستان تو اس ہوم میڈ قائد اعظم ثانی نے صرف حکمرانی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم سب کو چھوڑ چھاڑ کے انگلستان سے آئے تھے تاکہ قیام پاکستان کی چومکھی جنگ لڑ سکیں، جبکہ یہ جو قائد اعظم ثانی ہے، یہ گوال منڈی لاہور والا پاکستان چھوڑ چھاڑ کے انگلستان میں ویزے کی توسیع کے لیے درخواستیں دے کر ووٹ کو عزت دیتے ہوئے جنرل ضیاء الحق مرحوم کو دعائیں دے رہا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے برطانوی شہری ہیں۔ محاورہ میرا نہیں ہے، تاریخ میں نے نہیں لکھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ کبھی کوئی بھائی چھوڑا۔ باپ کو اس نے اندر کر دیا اور جن کنڈیشنز میں رکھا وہ بھی تاریخ میں درج ظاہر ہے۔ میں تو ان کی کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ ہمارے جو بنو امیہ نے کیا کیا، کربلا میں دونوں طرف کون تھے؟ امام عالی مقام اور اس دنیا کی تاریخ کے سب سے مقدس، سب سے پیارے، سب سے قابل احترام گھرانے کے ساتھ۔ اس کے بعد بنو امیہ کی بنو عباس نے قبریں کھود دیں۔ یہ اس کے بعد آٹومنز ہیں، جیسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ نارمل بات تھی، باپ بیٹے بھائی مروا دینا، کوئی ایسی بات نہیں۔ مغلوں کی مثال میں دے چکا ہوں۔ سو یہ اگر اس میں وفا نہیں ہے، نواز شریف تو ویسے اس کی تو وہ تو کلائمبر ہے بیسیکلی، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین۔ ایک بہت بڑے حادثے کی پیداوار۔ قدرت میرا خیال ہے اس لمحے پاکستان سے بے تحاشا ناراض ہوگی جب یہ آدمی پالیٹکس میں آیا، اور اس نے پاکستان کے سیاسی کلچر ہی نہیں، اخلاقی ثقافتی کلچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں، وہ 80s کی بات ہے، مجھے اس پروفیشن میں آئے ہوئے کافی سال ہو چکے تھے، میں نے کبھی لفافہ جرنلزم کا ذکر ہی نہیں سنا تھا۔ اس کے بعد پھر جو گند مچا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے وقت نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ ہیں عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری، یہ وہ لوگ ہیں جو انسائڈرز ہیں۔ یہ اپوزیشن میں بھی ہوں تو انسائڈرز ہی ہوتے ہیں۔ یہ کوریڈورز آف پاور تک ان کا ایکسیس ہوتا ہے۔ اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تو ان کو نواز شریف جوائن کرنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے تھا، یا بعد میں سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں۔ اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس میں ایک اور بات اس بات کے اندر ہے، اور وہ یہ کہ دے فیل کہ دس از دی اینڈ آف یہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے۔ اچھا، آپ کے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی قیادت ان کے ساتھ وفا کرے گی۔ یہاں میں بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں۔ بھٹو صاحب نے جے رحیم سے لے کے مختار رانا اور پھر جو دلائی کیمپ میں ان کے ساتھی قید تھے جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا،
ان کے ساتھ وہ وفا کی تھی. سیاست میں وفا نہیں ہوتی. تو اس لیے کہنا کہ پیپلز پارٹی، لیکن ایک بات، پیپلز پارٹی زرداری میں نہیں جانتا بلاول کو بالکل ہی، ان میں پھر کوئی رکھ رکھاؤ کو وزاداری ایک خاص طرح کا نا جو ٹرائبل بندے کا ہوتا ہے، وہ زرداری صاحب کا ایک مزاج ہے. وہ دوست پرست آدمی ہیں، ایک حد سے آگے وہ نہیں میرا خیال ہے جاتے ہیں. بٹ اوور آل میں ایک تھم رول کی بات کر رہا ہوں، ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ سیاست میں یہ وفا شفا جو ہے نا، یہ کوئی ہیر رانجھا، کوئی لیلا مجنو، کوئی شیریں فرہاد ٹائپ قصوں میں ہوتی ہے، باقی نہیں. وفا وغیرہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں.